بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میں ہوں قاسم خان سوری۔ عمران خان صاحب کو جھوٹے بے گناہ مقدمات میں قید ہوئے 991 دن ہو گئے ہیں، اور بشرا بی بی کو جھوٹے مقدمات میں قید ہوئے 728 دن ہو گئے ہیں، اور عمران خان صاحب کو مسلسل تقریباً 5 ماہ سے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، اور ان کو ان کی فیملی سے، ان کو ان کے ذاتی معالجین سے اور وکلا سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ اسی طرح ان کی آنکھ کی بینائی 85% ضائع ہو چکی ہے، ان کو ان کے ذاتی معالجین سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ ان کی فیملی کا، ان کے بیٹوں کا، پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ ہے کہ ان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لے جایا جائے، وہاں پہ ان کے جسم کے اور ان کے خون کے ٹیسٹ کیے جائیں، اور سب کو بتایا جائے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بھی آنکھ میں ریٹنا بیماری ہوئی، اور اسی طرح اب بشرا بی بی کی بھی آنکھ میں وہی بیماری ہوئی، اور ان کا بھی علاج کیا گیا، اور ان کو بھی رات کے اندھیرے میں ہسپتال لے جایا جاتا ہے، نہ فیملی کو بتایا جاتا ہے، نہ جو ہے وہ ان کے ذاتی معالجین سے ملنے دیا جاتا ہے۔ اب علیمہ خان نے بتایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اطلاع آئی ہے، اب یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے وہ کہہ رہی ہیں، اس کا انہیں نہیں پتہ، کہ عمران خان صاحب کو ہفتے کی رات کو دانت میں تکلیف کی وجہ سے شفا انٹرنیشنل ہسپتال شاید لے جایا گیا ہے، اور وہاں پہ 4 بجے کے قریب ڈاکٹر کو جو سوئے ہوئے تھے گھر پہ اٹھا کر ان کے دانت کی ٹریٹمنٹ کی گئی ہے، اور اب پھر ان کی فیملی کو نہیں بتایا گیا، اور اس طرح یہ رات کے اندھیرے میں لے کر جاتے ہیں اور ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، کبھی آنکھ کی، اور اب جو ہے وہ دانت کی ٹریٹمنٹ کروائی ہے۔ تو یہ اتنے خوفزدہ ہیں عمران خان صاحب سے کہ ان کو قید تنہائی میں رکھنے کا ان کا پلان ہے کہ کسی طرح عمران خان صاحب کی آواز باہر نہ آ جائے، اور عمران خان صاحب ڈیل کر لیں، مجبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ اسرائیل ایران جنگ، جس کو 15 دن کی جنگ بندی ہوئی تھی، اور اس کی آخری تاریخ گزر گئی، اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر معینہ مدت کے لیے جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ جب تک ایران ٹیبل پہ نہیں آتا، بات چیت نہیں کرتا، تو ہم ایران کی جو انہوں نے اب ناکہ بندی کر دی ہے، ابنائے حرمت سے ان کے بحری جہاز نہیں گزرنے دیے جا رہے، تو وہ جب تک قائم رہے گی۔ اور ایران جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں آ رہا۔ وہ کیوں نہیں آ رہا؟ لوگ سوال کر رہے ہیں، تو ایران کو مزدور الزام ٹھہرانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ جنگ ایران کے خلاف شروع ہوئی غیر قانونی طور پر امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے، اور 40 دن یہ جنگ چلی ہے۔ 40 دن میں ہزاروں بم برسائے گئے ہیں ایران پر، اور ان کا انفراسٹرکچر تباہ کیا گیا، ان کی لیڈرشپ کو شہید کیا گیا، بچیاں شہید ہوئیں۔ اس کے بعد یہ جو جنگ بندی کی ہے، اور جنگ بندی میں جو پاکستان میں آئے امریکہ کا وفد بھی اور ایران کا وفد بھی، اور جو شرائط طے ہوئیں ہم سب کے سامنے ہے، کہ اس میں جو پہلی شرط رکھی تھی ایران نے، وہی شرط یہ تھی کہ لبنان بھی ساتھ ہے، اور وہاں پہ بھی سیز فائر ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ نیتن یاہو کو اپنے ٹروتھ سوشل میں لکھا کہ انف از انف، اب بہت ہو گیا، اور لبنان کے ساتھ بیٹھو اور جنگ بندی کرو۔ 10 روزہ جنگ بندی کا اعلان بھی کیا گیا اسرائیل اور لبنان کی طرف سے، لیکن مسلسل اس کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ ابھی بھی جو ہے وہ حملے کر رہا ہے اسرائیل، اور وہاں پہ گاؤں کے گاؤں تباہ کر رہا ہے لبنان کے اندر، لیکن اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اسرائیل نے تو پہلے ہی جو ہے وہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کر دی، اور اس کے بعد امریکہ نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ جنگ بندی کے کچھ دنوں کے بعد ناکہ بندی کر دی ایران کی، تو ایران نے کہا کہ ناکہ بندی جنگ بندی میں شامل نہیں ہے، یہ آپ نے جو ہے جنگ کی خلاف ورزی کر دی ہے اب تو، اور ناکہ بندی کر کے آپ نے تو جنگ بندی جو تھی وہ توڑ دی ہے ایک قسم کی۔ تو اس نے بھی دوبارہ سے ابنائے حرمت ایران نے بند کیا، قبضے میں اپنا لیا، اور اب پتہ چل رہا ہے کہ 2 جہاز جو ابنائے حرمت سے گزرنے کی بحری جہاز کوشش کر رہے تھے، اس پر فائرنگ کی گئی ہے ایران کی طرف سے، اور ایران نے ان کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اسی طرح تجارتی سامان لے کر جو چائنا سے ایران آ رہا تھا، ایران کا ایک بحری جہاز وہ امریکہ نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ تو جنگ بندی تو اسرائیل اور امریکہ نے پہلے توڑی ہے، اور اب اسی وجہ سے جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں آ رہا ہے ایران کا مرکزی ہیڈ کوارٹر جو ہے اس نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف اگر جارحیت کی گئی تو ایران اپنے طے شدہ اہداف
حاصل کرے گا اور وہاں پہ مطلب وہ حملے کرے گا. اور ایران نے یہ بھی کہہ دیا ہے یہ جو بھی جنگ بندی ہے یہ امریکہ کی ایک چال ہے. امریکہ جو ہے اپنی فوجی قوت بڑھا رہا ہے اور وہ جنگ کرے گا, ہم پہ حملہ آور ہونے کی تیاریاں کر رہا ہے. تو ایران خبردار کر رہا ہے, پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ یہ جنگ بندی ایک بہانہ ہے اور امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ دوبارہ سے صف بندی کر رہے ہیں ایران پر حملہ کرنے کی. امریکہ نے 14 افراد اور کچھ اسلحہ ساز کمپنیوں پر پابندی لگا دی ہے کہ وہ ایران پر اسلحہ بیچ رہے تھے, اس وجہ سے ان کو بلیک لسٹ قرار دے دیا گیا ہے. اور دوسری طرف امریکہ نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی بجٹ کا اعلان کر دیا ہے. $1.5 ٹریلین دفاعی بجٹ جو ہے وہ اس نے ہدف رکھ دیا ہے. یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی بجٹ ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑی قوت ہے اس ٹائم جنگی امریکہ, اس کے پاس سب سے زیادہ جنگی جہاز ہیں, جنگی بحری بیڑے ہیں, سب سے زیادہ اکوپڈ اس کے فوجی ہیں, اور سیٹلائٹ کے ذریعے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے وہ سب سے زیادہ سبقت حاصل کیے ہوئے اس ٹائم پوری دنیا میں. ٹکر کارلسن جو سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ سنے جاتے ہیں امریکہ کے اندر, اور جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی گزشتہ سال انتخابی کمپین بھی کی تھی اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا, اب انہوں نے جو ہے اپنے سامعین سے معافی مانگ لی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرا سب سے غلط فیصلہ تھا کہ میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کی. میرا ضمیر آج مجھے ملامت کرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ غلط فیصلہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کرنے کا. اور انہوں نے تمام لوگوں سے معذرت کر لی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ میری سنگین غلطی تھی. اور آج وہ سب سے زیادہ تنقید کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ پر, ان کی ان پالیسیز پر, جس کی وجہ سے امریکہ میں مہنگائی بڑھ گئی ہے, تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, اور آج جو ہے وہ جنگ میں امریکہ بھی پھنس چکا ہے. اسرائیل آپ کو پتہ ہے وہ تو کندھا استعمال کر رہا ہے امریکہ کا, اور وہ تو چاہتا ہے کہ خلیجی ممالک, ایران, سعودی عرب اور یہ تمام لڑ پڑیں, ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو جائے, معیشت تباہ ہو جائے. تو آج ٹکر کارلسن جو ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ پر, اس ایران پر جو جنگ مسلط کی گئی ہے اس پر بھی وہ شدید تنقید کر رہے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو پر. اسپین نے جو ہے 26 ممالک کو اکٹھا کیا اور بٹھایا, اور جو دفاعی معاہدے کیے ہوئے ہیں اسرائیل سے ان معاہدوں کو معطل کرنے کی طرف وہ لے کر جا رہے ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ نیتن یاہو شدید غصے میں ہے اسپین پر, اور وہ کہہ رہے ہیں اسپین تو ملک ہی اب ختم ہو گیا, اس کی معیشت ختم ہو گئی. تو یورپی ممالک دیکھیں وہ فرنٹ لائن پہ آ گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ اپنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے بھی خلاف ہے امریکہ کی, اور نیتن یاہو کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے آج یورپ, جو ہمیشہ سے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ہوا ہے کہ لبنان پر جو یہ حملے کر رہا ہے وہ غیر قانونی ہے اور جنگ بندی ہونی چاہیے. تو یہ آج آپ دیکھ لیں جو اتحادی رہے ہیں شروع سے امریکہ اور اسرائیل کی حمایت کرتے رہے ہیں, آج وہ ممالک بھی کھل کے سامنے آ گئے ہیں اور وہ اسرائیل کو ایک جنگی مجرم ثابت کر رہے ہیں. آج وہ تمام ممالک جو ساتھ ہوا کرتے تھے آج وہ مخالفت کر رہے ہیں اسرائیل کی شدید الفاظ کے اندر, اور کہتے ہیں کہ فوری طور پر حملے بند ہونے چاہیے لبنان میں اور اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے. اسلام آباد راولپنڈی میں جو اظہار بنایا ہوا ہے سیکیورٹی کا کہ جو مذاکرات ہونے جا رہے تھے اس کی جو پریپریشن انہوں نے کی, اور ہر طرف سے جو ہے وہ ناکہ بندیاں کی ہوئی تھی, روڈوں کی شدید اذیت کا شکار ہیں آج اسلام آباد کے شہری. اسی طرح راولپنڈی کے اندر جو پبلک سروس کمیشن کے PMC کے جو امتحانات ہو رہے تھے اس کو بھی کینسل کر دیا گیا ہے, اس کو لاہور منتقل کر دیا گیا ہے. آپ سوچیں کہ کس طرح اب وہ تمام جنہوں نے امتحان میں شرکت کرنی تھی اس کے اندر خواتین بھی ہیں, وہ کس طرح اب لاہور جائیں گی, کہاں پہ ہوٹلوں میں رہیں گی. تو صرف اور صرف دیکھیں دہشت گردی کا خوف جو ہے یہ دنیا میں نہیں ہوتا. دنیا میں لوگ آتے ہیں, مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں, وفد آ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کبھی بھی سیکورٹی کا سسٹم نہیں ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی باہر سے ٹیم بھی آتی ہے تو اسٹیڈیم آپ خالی کرا لیتے ہو. تو یہ وجہ جو ہے جو دہشت گردی کی اس کو ختم نہیں کرتے, اپنے اندرونی معاملات کو صحیح نہیں کرتے. یہاں پر شخصی آزادی نہیں ہے, مذہبی آزادی نہیں ہے, سیاسی آزادی نہیں ہے, انسانی حقوق کی آپ خلاف ورزیاں کرتے ہو, جھوٹے مقدمات
بنا دیتے ہو، آئین کی پاسداری نہیں ہے، آئین کی پامالی سب سے پہلے فوج آرمی چیف خود کرتا ہے. آج جو ہے باندھی بنا دیا ہے عدلیہ کو، اور عدلیہ میں بھی آپ دیکھیں کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کو 27ویں ترمیم کے تحت جو ہے وہ اب اسلام آباد سے دوسرے صوبوں کے اندر